اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين۔ سورۃ المائدہ آیت 90 تا 92۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور بت پرستی ہیں یا بت ہیں اور پانسے یعنی قرآن دازی کے تیر ہیں، سب گندے کام ہیں شیطان کے، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم، کہ واقع کر دے تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، دشمنی کو اور بغض کو، فی الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوئے سے، ویصدکم، اور روکے تمہیں، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ فہل انتم منتہون، سو اب بھی تم باز آ جاؤ گے۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، واحذروا، اور بچتے رہو، فإن تولیتم، تو اگر تم نے روگردانی کی، فاعلموا، تو اچھی طرح جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو محض پہنچا دینا ہی ہے واضح طریقے سے۔ ان آیات شریفات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے 4 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی کرنا، اور ازلام یعنی قرآن دازی کے تیر، جو کہ قریش مکہ میں ایک رسم جاری تھی۔ تو تفصیل آیت کی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے یعنی پوری کائنات بنائی ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی جسم کو، اس کی روحانیت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور وہ چیزیں بھی حکمتاً پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان کی آزمائش کی جا سکے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کی روحانیت اور اس کے جسم کو فائدہ دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی روحانیت اور جسم کو نقصان دینے والی ہیں اور معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ تو ان میں سے 4 چیزوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے، جس میں شراب، جوا، بت پرستی اور قرآن دازی کے تیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیات اس طرح فرما رہے ہیں کہ انما الخمر والمیسر، کہ بات تو یہی ہے کہ تم یقین جان لو، اس بات کا یقین کر لو، اور میں تمہیں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، یعنی اس طرح کا انداز بیان ہے کہ بات تو یہی ہے کہ بھئی یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے نقصان دہ چیز ہیں۔ رجز من عمل الشیطان، رجز کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ انسانوں کو جس سے گھن آئے، جو اتنی گندی ہوں، اپنی خصلت کے حساب سے گندی ہوں کہ اس کا نام سن کے ہی یا اس کے بارے میں تصور کر کے انسان کو گھن آ جائے کہ بھئی کتنی بری چیز ہے، اس کو رجز کہتے ہیں عربی میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ شیطان کے اعمال ہیں سارے، یہ جو چاروں ہیں یہ شیطان ان کو اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، کرتا ہے، یا انسانوں کے کرنے پہ خوش ہوتا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ رجز کی مانند ہے، گندگی کی مانند ہے۔ تو فاجتنبوہ، تم نے ان سے اجتناب کرنا ہے، یعنی ساری زندگی ان سے بچتے رہنا ہے۔ اور آگے اللہ نے مزید تاکید کے فرما دیا، لعلکم تفلحون، کہ یقینی بات ہے کہ اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو کسی نہ کسی درجے میں کامیابی تمہیں مل جائے گی، یعنی تم بہت بڑے عذاب سے اور بہت بڑے مشقتوں سے، مصیبتوں سے، اور دنیا میں بھی پریشانیوں سے تمہیں ہم حفاظت دے دیں گے، تو یہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ مصیبت سے بچنا بھی کامیابی ہوتی ہے، پریشانی سے بچنا بھی کامیابی ہے، اگر اللہ تعالیٰ
کسی کے اوپر آزمائش آنی تھی، اللہ اس کو لوٹا دے اس کے کسی نیک کام کی وجہ سے، تو یہ بھی کامیابی میں کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان کو زیادہ پیسے مل جائیں یا ڈگری مل جائے، بلکہ حقیقت کامیابی یہی ہے کہ اس کو آخرت کا بھی فائدہ ہو، دنیا میں پریشانی نہ ہو۔ اس میں ازلام کی تشریح یہ ہے کہ قریش مکہ اور عرب میں اس وقت یہ جہالت کی رسم تھی کہ کوئی جانور قربان کیا جاتا تو اس کے گوشت کے جو ہے وہ 10 حصے کیے جاتے، اور ان 10 حصوں کو تقسیم کرنے کے لیے جوا کھیلا جاتا کہ 10 تیر لیے جاتے اور ہر تیر کے اوپر کچھ گوشت کا حصہ مقرر کر دیا جاتا، اور کچھ تیر جو ہیں وہ خالی رکھے جاتے ہیں۔ مثلا 7 تیر تھے، ان پر گوشت کے حصے ڈالے جاتے، اور جو باقی 3 تیر ہیں وہ ان کو خالی رکھا جاتا، اور جو 7 تیر ہیں اس میں بھی برابر برابر گوشت کے حصے نہیں ڈالے جاتے تھے، بلکہ کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم۔ پھر ان 10 کے 10 تیروں کو جو ہے ڈال دیا جاتا ڈبے میں، اور ان کو ہلایا جاتا، پھر جتنے بھی حصے دار تھے وہ ایک ایک بندہ آ کے تیر نکالتا، اور جو جس کے حصے میں آ جاتا وہ اسی کا گوشت ہو جاتا۔ تو یعنی کہ 7 لوگوں کو بھی برابر نہیں ملتا تھا، حق تو یہ تھا کہ 10 کے 10 کو برابر ملے، لیکن 3 بندوں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں تھا، اور باقی 7 کو جو ملتا تھا وہ برابر نہیں ملتا تھا۔ تو اس طرح یہ جوا کھیلا جاتا تھا، تو اس کا نام تھا ازلام۔ تو قمار کہتے ہیں عربی میں جوئے بازی کو، تو یہ ازلام کے ذریعے قمار یعنی جوا بازی کی جاتی تھی، تو یہ سراسر حرام کام ہے اور یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام نے اس طرح سے قرآن اندازی کرنے کی اجازت اس صورت میں دی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے جو ہے تقسیم کرنا ہے، اس کے مشترک یعنی اس کے جو پارٹنرز ہیں، 4 لوگ مثلا ایک مکان میں شریک ہیں اور مکان کے 4 برابر حصے کر دیے گئے ہیں، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کون سا حصہ کس کو دیا جائے گا، اور کوئی باہمی اتفاق نہیں ہو رہا، تو اس طرح پھر ہم 4 تیر ڈال کے یا 4 قرے ڈال کے، اور ہر ایک کو شریک کو کہیں گے ایک اپنا حصہ اٹھا لو، تو جو جس کے حصے میں حصہ آ جائے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ والی قرآن اندازی جو ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے، یعنی کسی چیز کو برابر تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ کون سا حصہ کس کے میں جائے گا، وہ قرآن اندازی سے ہم یعنی اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ گوشت والی مثال میں یہ ہو سکتا ہے کہ جانور کے گوشت کے 10 حصے کر دیے جائیں، بالکل برابر، سارے حصوں میں برابر چیزیں آ جائیں، اور پھر قرآن اندازی سے یہ مقرر ہو جائے کہ کون سا حصہ کون بندہ لے جائے گا، اور ہر حصے پہ ایک نام ڈال کے اور اس کے عوض میں تیر ڈال دیا جائے، اور جو تیر جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ حصہ اس کے ہاتھ میں ہو جائے گا۔ تو یہ چیز اسلام نے اجازت دی ہے۔ یا اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ مثال کے طور پہ کسی چیز کے حقدار جو ہیں وہ 10 ہیں، لیکن حصے جو ہیں وہ 5 ہیں۔ اب 5 حصوں کو 10 حقداروں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے، تو اب کون سے 5 ایسے ہیں جن کو وہ چیز دی جائے گی، وہ قرآن اندازی سے اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن اندازی کے ذریعے کون سے 5 وہ خوش نصیب ہیں جن کو وہ 5 حصے ملیں گے، وہ قرآن اندازی سے دیکھے جا سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، تو اس چیز کی اجازت ہے۔ اس میں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے شراب اور جوئے کو بت پرستی کے گناہ کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے اس آیت میں، اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں شراب اور جوا جو ہے وہ بت پرستی کی طرح کا گناہ ہے، یعنی عام مسلمان جو ہے وہ بت پرستی کرنے کا کبھی بھی خیال بھی ذہن میں نہیں لا سکتا، اور وہ انکار کرے گا کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں شراب اور جوا کھیلنا وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ بت پرستی ہے، کیونکہ اس کو ساتھ ہی جو ہے وہ جو تذکرہ کیا ہے، تو اس سے جو مفسر حضرات ہیں انہوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ شراب اور جوا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، شارب الخمری کا عابد الوثنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بت کو پوجنے والا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں، یعنی یہ تمہیں بھی ان سے گھن آتی ہے، تھوڑا سی عقل استعمال کرو گے تو تمہارا یہ کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، یعنی شراب اور جوا بازی۔ اور پھر اللہ نے آگے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اس سے دشمنی بھی پیدا ہوگی اور عداوت اور بغض بھی پیدا ہو جائے گا، کہ جب انسان شراب کے نشے میں کوئی الٹا سیدھا کام کر بیٹھے
کسی کو قتل کر دے یا کسی کا نقصان کر دے تو ظاہر سی بات ہے اگلا بندہ پریشان ہوگا تو وہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مثلا شراب کے نشے میں کسی کے گھر کا کوئی چیز توڑ دی، کسی کے جانور کا کوئی نقصان کر دیا، زخمی کر دیا، تو اب اگلا بندہ کہے گا میں بھی اس کے جانور کو جو ہے زخمی کروں گا یا ذبح کروں گا اپنے جانور کے نقصان کے عوض میں۔ تو اس طرح بعض اوقات شراب کے نشے میں اور حتیٰ کہ جوا بازی سے بھی جنگ و جدل کی جو ہے صورتحال بن جاتی ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس لڑائی میں جو ہے شریک ہو جاتے ہیں۔ مثلا جوئے بازی میں ایک پارٹی ہار گئی اور دوسری پارٹی جیت گئی، تو جو پارٹی ہار گئی ہے تو اس کے دل میں جو ہے نا بغض آ جائے گا، کینہ آ جائے گا، دشمنی آ جائے گی، اور اس کی یہی کوشش رہے گی کہ کسی طرح اپنے نقصان کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ جوئے میں اپنے پیسے کھو بیٹھتے ہیں، چیزیں کھو بیٹھتے ہیں، وہ انتہائی رنج اور غم کی اور حسد سے اور کینے سے بھری ہوئی زندگی جو ہے گزارتے ہیں۔ اگر حسد نہیں بھی کرتے تو رنج اور غم تو ان کو ہوتا ہی ہے، تو اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں اور مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی پھر آپ کے اوپر ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ عبادت کی طرف آپ کا ذہن شاید بالکل بھی نہ جائے۔ ایک شخص جس کو اپنے پیسوں کے نقصان کا غم لگا ہوا ہے اور یہی اس کو پریشانی ہے، دشمنی کا جذبہ اس کے دل میں ہے، تو اس کا دھیان جو ہے ممکن ہے پھر نماز کی طرف اور عبادت کی طرف جائے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تمہیں روکنا شروع کر دیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ یہاں پہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے تذکرہ فرمایا، حالانکہ ذکر اللہ میں نماز بھی آ جاتی ہے، لیکن نماز کی اہمیت کی وجہ سے نماز کو اللہ نے الگ تذکرہ فرمایا کہ اگر تم یہ شراب اور جوئے اور اس کی طرح کی چیزوں میں پڑو گے تو خطرہ یہ ہے کہ تم عبادت کو چھوڑ بیٹھو گے اور اپنا بہت بڑا نقصان کر لو گے۔ تو آج کل کے زمانے میں بھی جو گیمز کا جو بچے کھیلتے ہیں، آن لائن گیمز کھیلتے ہیں، موبائل پہ گیمز کھیلتے ہیں، اس کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اتنے زیادہ غفلت میں پڑ جائیں کہ ان کو اپنی نماز کا بھی ہوش ہی نہ رہے۔ اگرچہ یہ شراب اور جوا نہیں ہے، لیکن آیت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے آپ اس قدر غفلت میں چلے جائیں کہ آپ کو نماز کا ہوش ہی نہ رہے، تو یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ مثلا نماز کے وقت میں جو ہے وہ کرکٹ میچ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی غفلت طاری ہو گئی کہ مسجد کی نماز چھوڑ دی، یا بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ یا ویسے کمپیوٹر پہ اس قدر ملوث ہو کے گیم کھیل رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نماز کے نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اذان کے جواب دینے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، حرام کے درجے میں ہیں، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہماری بنیادی عبادت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ الغرض یہ کہ شراب اور جوا اور جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارا جسمانی نقصان بھی کر رہی ہیں اور ہمارا روحانی نقصان بھی کر رہی ہیں۔ یہ بات واضح ہے، اور انٹرنیٹ پہ اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے کہ شراب پینے سے جسم کا نقصان ہوتا ہے، اور جو آخرت کا نقصان ہے وہ بھی واضح ہو گیا۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز ہو جو غفلت میں اس قدر ڈالنے والی ہو کہ عبادت چھوٹ جائے، مثلا بہت زیادہ گیم کھیلنا، بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، یہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ مثلا آنکھوں کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، دماغ پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے موقعوں پہ انسان جو ہے مختلف چیزوں استعمال کرنے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو اور اپنی عبادت سے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، عبادت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کی عبادت میں خلل ڈال رہی ہے تو بھئی اس چیز کے بارے میں نظر و فکر کریں، سوچیں اس کو کہ وہ چیز کتنی ضروری ہے، اور حرام تو نہیں ہے کہ اسلام کی روح سے، تو اس کو چھوڑنے کی فکر فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب سب کچھ تو آپ کو بتا دیا، تو ابھی بھی تم نہیں بچو گے ان چیزوں سے کیا؟ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی ترغیب دے رہے ہیں کہ اب تو بچ جاؤ، سب کچھ بتانے کے بعد اب تو بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور بچتے رہو۔ وَاحْذَرُوا کا مطلب ہے جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری عبادت کے لیے نقصان دہ ان سے بچتے رہو، اور اگر جاننے کے باوجود بھی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی تو یہ اچھی طرح جان لو، فَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو کہ ہمارے رسول کے اوپر تو صرف واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کر دیا، اب اگر تم پھر بھی جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہو تو اس کا خمیازہ آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔